السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نامہ بری۔ شریعت کے محل کی آخری اینٹ ہے تو کامل، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ نہیں ہے باپ گرچہ تو کسی بھی مرد کا، لیکن تو مہر انبیاء ہے، شان رسالت ختم ہے تجھ پر۔ ارباب المدانش، شرفاء ملت اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، 100 آیت کریمہ، 200 احادیث مبارکہ اور 1200 صحابہ کرام کی شہادتیں، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا طریق ساز جملہ، انا اصم لا اسمع، آتش نمرودی کی طرح آتش انسی سے ابو مسلم خولانی کا جلوہ گر ہونا، اس چوکھٹ کی چوکیداری کرتے ہیں۔ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ راہ ہم نے قدم قدم تجھے یادگر بنا دیا۔ شرفاء ملت، مفتی یا مستفتی کا میدان ہو، یا قلم و کرتاس کا بحر کتابت، یا کارواں قادیاں ہو، یا لیل و نہار کی گردشیں، یا رزم و بزم کی داستہ، لکل فرعون موسیٰ کا جواز رکھتی ہیں۔ جب ہندوستان کی دھرتی پر فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا تو ان کے تعاقب میں جن نفوس مقدسہ نے قربانیاں دی، وہ طائفہ منصورہ اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے مرزائیت کو ناکو چنے چبوائے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابع امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ شرفاء ملت، جب ابلیسانہ تلبیس و التباس کا بادن نمودار ہوتے ہیں تو اہل حدیثوں کے سر خیل ثانی اثنین کے جانشیں مولانا حسین بٹالوی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ جب گزری ہوئی ضیاء پاشیوں کو ڈھونڈتا ہوں تو شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی کا چہرہ مبارک اور اول المکفرین کا نشان حیدر ملتا ہے۔ جب افق عالم کو دیکھتا ہوں تو مرد میدہ مناظر اسلام شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ جب 1893 میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کی عملی تفسیر میں صوفی عبدالحق غزنوی کی صورت ملتی ہے، أُولَئِكَ آبائی فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ۔ سامعین باتمکین، جب کلم و کرتاس سے گواہی طلب کرتا ہوں تو جواب میں مولانا اسماعیل علی گڑھی کا نام ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ قاضی سلیمان منصور پوری کی غایت المرام اور ابراہیم میر سیال کوٹی کی شہادت القرآن، عربوں پر اس فتنے نے جس کو تار تار کیا، اور وجہ التسمیہ ہذہ الجامعہ کے بانی اور مصنف علامہ احسان الہی ظہیر کی القادیانیت ملتی ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے چلوں تو فتویٰ الہی، فتویٰ الہام لکھوی خاندان کی خوشبو دیتا ہے۔ تحریک ختم نبوت فرزند ارجمان کی جہود و سعی کا ثمرہ ہے۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ علی وقار، جب یہ کارواں 1953 میں پاک سر زمین کے کرینے پر پہنچا تو اہل حدیثوں کے سر خیل مفکر اہل حدیث مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ یہ پرچم اور صدا بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پاک پرچم کے پاک سائے تلے پلید لوگوں کا پلید سایہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کو مرزائیت کے نئے زاویوں میں سانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اور پیچھے آؤں تو داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء کرام یہ نعرہ ربا خیز بلند کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اس ملک میں غیر اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہا۔ سامعین باتمکین، جب 1965 کی
جنگ کے احوال و کوائف کی دستاویزاتی کے ثبوت ہو یا پاک و جنگ کے